میں اپنی طرف سے تمام اہل علاقہ جنہوں نے قرآن پاک سنا ہے اور ان حفاظ کرام جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسپیشلی طور پہ ان والدین کو جنہوں نے یہ درخت لگائے ہیں، جنہوں نے یہ بوٹے لگائے ہیں، پودے لگائے ہیں، جو کہ صدقہ جاریہ ہے، اسپیشلی طور پہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو روز حشر کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی خوشیاں قائم و دائم رکھے، اور اسپیشلی طور پہ جنہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے اس سیٹ اپ کا، قرآن پاک سننے کا اور سنانے کا، تو ان کو بھی میری طرف سے اسپیشلی طور پہ مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس تراویحوں کا، اس قرآن کو پڑھنے کے اور سننے کے سلسلے کا حصہ بنے اور آج اس محفل میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ قاری علی رضا صاحب کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو پڑھا اور ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اس کاوش کا حصہ بن سکیں۔ تلاوت قرآن پاک سے ہم آغاز کریں گے اس محفل کا، جس کے لیے میں یہاں بلانا چاہوں گا قاری علی رضا صاحب کو، تاکہ وہ تلاوت قرآن پاک اور ایک نعت سے اس کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر سے امید کی کرنیں، نہیں خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جانیاں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جانیاں، زندگی بھر کی تھکن جو زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری
جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند ایک اور نعت کے اشعار کے لیے میں یہاں بلانا چاہوں گا محسن علی صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ سید مکرم علی شاہ صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، میں گنہگار ہوں اے میرے پالنے والے، گنہگار ہوں اے میرے پالنے والے، اور گرا ہوں میں تو محمد کا نام لے کے گرا، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کر لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک
نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا، ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ملک سخن کی شاخی تم کو رضا مسلم، ہاں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔
یہیں پہ ایک اور نعت کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا راجہ کامران صاحب کو. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. اور ملے مجھے بھی زبانیں بوسیریوں جامی. ملے مجھے بھی زبانیں بوسیریوں جامی. میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے. حضور
سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو آپ تمام حضرات کو بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر یہاں کے جو منتظمین، جن لوگوں نے اس کو ارینج کیا، جنہوں نے اس کا سارا پورا مہینہ آلموسٹ اور یہاں پر تراویح سنتے بھی رہے سارا پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی بھرپور شفقتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ سب لوگ ٹیم ورک ہیں، جو احباب بھی ہیں، خاص طور پر نیازی صاحب، محمد خان نیازی صاحب اور ان کے جتنے معاونین ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا، جناب قبلہ مکرم شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی دیگر احباب ہیں، سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص طور پر میں جو نعت ہو رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کا جو ذوق دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ بغیر محبت، بغیر عشق کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹکرے ہی ٹکرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ بندے کو بہت بلند درجے پہ لے جاتی ہے۔ محبت، عشق اور پیار اللہ کے رسول سے جو ہوتا ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ اور مطلب نعتیں کافی ہوئی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود مجھے کہا کہ آپ نعت پڑھیں، تو میں بس ایک دو شعر انشاءاللہ پڑھوں گا ان کی دل جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول منظور۔ میں الحمدللہ وہ ایک خوش نصیب باپ ہوں کہ میرے بیٹے نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک سنایا، اور میں اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں اتنا کم ہے۔ میرے بیٹے نے میرے بات کی لاج رکھی، قرآن کو تیسرا مسئلہ تقریباً سنایا، اور اس میں آپ احباب کی شفقتیں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا، آپ کی محبتوں نے۔ تو یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اسی عنوان سے انشاءاللہ ایک دو شعر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اور عشق شاہ لاک سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اور گنبد خضرا کی جالی سے مجھ کو لپٹ کر رونے دو، مجھ کو لپٹ کر رونے دو، بس میں نہیں ہے جوش محبت اور قابو میں جذبات نہیں،
یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اور دن جو گزرے یاد نبی میں وہ دن سب سے اچھا ہے وہ دن سب سے اچھا ہے رات جو گزرے یاد نبی میں ایسی کوئی رات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو آخر میں گزارش کروں گا آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں ماشاءاللہ شوق ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں قرآن پڑھائیں اس کو قرآن یاد کروائیں اس کو قرآن کے احکام سکھائیں قرآن پر عمل کرنے کا اس کو ذہن دے اپنی اولادوں کو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں میں نے اس کو علی رضا کو ٹارگٹ دیا تھا میں نے کہا اس کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا اس دفعہ عید کے بعد اس کے پیپر بھی ہیں لیکن میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا ایک بھی آپ سال تراویح نہیں سنائیں گے تو پھر آپ کو قرآن پاک بھول جائے گا تو اس نے میری بات کی میرے کہے کی لاج رکھی ہے میں اس سے بہت خوش ہوں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے نظر بد سے بچائے اللہ ہمارے سب بچوں کو نیک کرے ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے پورے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آباد ہیں آپ سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں کچھ تحائف یہاں دینا چاہیں گے سب سے پہلے قاری علی رضا صاحب جنہوں نے امامت کی پورا رمضان قاری محمد علی رضا جنہوں نے امامت کی پورا رمضان اور ہمیں تراویح سنائی سید مکرم علی شاہ صاحب تحفہ پریزنٹ کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ جمشید اختر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے اپنا تحفہ ریسیو کر لیں جمشید اختر صاحب بھی تراویحوں کا حصہ تھے سامعی تھے اور یہ ان کے بغیر بھی سلسلہ ممکن نہیں تھا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام نعت خوان جو آج کی اس محفل کا حصہ بنے راجہ کامران صاحب اگر یہاں پہ آ کے اپنا یہ تحفہ ریسیو کر لیں اور اب میں ریکویسٹ کروں گا محسن علی صاحب سے کہ وہ آ کے اپنا تحفہ ریسیو کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حبیب الرحمن صاحب کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ٹوکن ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں بلانا چاہوں گا محمد یوسف کو اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں یوسف کی وجہ سے بھی اگر یہ نہ ہوتے تو تراویحوں کا سلسلہ بہت مشکل تھا انہوں نے چیزیں ارینج کی یہاں پر ہمارے لیے اور ہمارا خیال رکھا سب کا تو یہ خاص
چھوٹا بچہ ہے جی ہمارا، اس کا نام ہے بلال، محمد بلال۔ محمد بلال اگر یہاں پہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے محمد بلال اگر یہاں پر ہیں تو آپ لے لیں نا جی اس کی جگہ پہ۔ بڑے بلال بلال ہاتھ ملاتا ہے مجھ سے۔ بتائیے ماشاء اللہ جی ہمارے ساتھ سو گئے ابھی چپ روتے روتے سو گئے۔ جی کہ اپنے علی رضا صاحب کا علی رضا اب اس کو کے ساتھ ساتھ آئیے، اکیلے بتائیے۔ ادھر کھڑے ہونا تو اس طرف کہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ پورا رمضان کا مہینہ تراویحوں کا حصہ بنتے رہے ہمارے ساتھ، اور اب جتنے دن رمضان کے ہیں مزید تراویحوں کا حصہ بنیں گے۔ میں محمد خان نیازی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی کاوشوں کی بدولت یہ تراویحاں یہاں اور یہ محفل کا انعقاد ہوا۔ تو نیازی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ساری ایفرٹس جن کی وجہ سے یہاں پہ ہم لوگ موجود رہے پورا رمضان، اور تمام لوگ جو کہ جن کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا۔ آج ویسے بھی طاق رات ہے، تو ہماری سب کی دعا ہے کہ ہمارا یہاں پہ پڑھنا سننا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حبیب الرحمان صاحب کا، خطیب مسجد ملک ریاض حسین، جو ہمارے ساتھ رہے یہاں پر، اور اب یہ ہے کہ ایک مختصر بیان کے بعد وہ دعا کروائیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور خاص طور پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق صاحب مدنی دامت برکاتہم عالیہ، وہ بھی میری ریکویسٹ پر میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے بیٹے کا ختم ہے، تو وہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی بابرکت محفل میں ایسے بڑے لوگ، نیک لوگ، حافظ علماء آئیں تو قبولیت کے چانسز یقیناً بڑھ جاتے ہیں۔ باقی ہم سب لوگ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں لمبا چوڑا بیان تو نہیں کروں گا، محفل ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، اور پھر بہت زیادہ دیر بیٹھنے میں تھوڑے پھر آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ تو خیر الکلام ما قل و دل و لم یمل، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تھوڑا ہو، اچھا ہو، پرتاثیر ہو، رکت والا ہو۔ جیسے ہمارے نیازی صاحب ماشاءاللہ آنسوؤں کی برسات کر رہے تھے۔ ایک بزرگ تھے، مجھے ان کی دیکھ کے مجھے یاد آیا، ایک بزرگ تھے، وہ بہت سخی تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ ویسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کیا چیز خرچ کرنی چاہیے؟ وہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔
ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. لیکن کیا کرنا چاہیے، وہ چیز جو اچھی لگتی ہے، جو دل کو بھاتی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں ہم خیرات کریں تو بھلائی ملے گی. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکر کی بوریاں خرید کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دیا کریں آپ، کہا کہ نہیں، شکر مجھے پسند ہے، اس وجہ سے میں شکر خرید کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، لوگوں کو بانٹتا ہوں. تو وہ بزرگ تھے، بزرگ جو ہے وہ ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے. ایون کہ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے نا تو لوگوں سے لے لے کے انہوں نے خیرات کرنی شروع کر دی. اب جب بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کریں. اب لوگ پیسے مانگنے والے جب آئیں نا تو جو بھی آئے تو اسے کہیں کہ ادھر بیٹھ جائیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ میں آپ کے پیسے جب آئیں تو واپس کر دوں گا. تو وہ ایک بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی آیا. لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں سارے قرض خواہ، قرض مانگنے والے. اتنے میں ایک بچہ آیا اور وہ لڈو بیچ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات کوئی انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی لڈو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو لڈو بیچنے والا بچہ ایک آیا نا، تو اس نے کہا کہ یہ لڈو، تو وہ بزرگ جو ہے اس بچے کو اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آؤ. وہ بچہ آیا اور کہا کہ یہ لڈو سب کو تقسیم کر دو. ہاں، وہ لڈو جو ہے وہ بچے نے تقسیم کر دیے. اب تقسیم کرنے کے بعد بچے نے کہا پیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پیسوں کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، پیسے آئیں گے تو ہم دے دیں گے. اب یہ لوگ بڑے پریشان کہ اب ہمارے بھی دینے تھے اور یہ بچے سے بھی لڈو لے کے تقسیم کر دیے، اور ایک اور جو ہے نا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب جب انہوں نے کہا نا بیٹھ جاؤ تو بچہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو بچے نے پھر کہا پیسے، کہا بیٹا تھوڑا صبر کرو، پیسے مل جائیں گے. بچے نے تھوڑا اور صبر کیا اور تھوڑی دیر کے بعد نا بچے نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا. بچے نے رونا شروع کر دیا. اب بچہ رویا نا تو باہر سے ایک بندہ آیا، مخیر کسی بندے کا کوئی غلام تھا. اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی. بزرگوں نے اشرفیاں لیں اور دیکھا کہ سونے کی اشرفیاں ہیں، تھیلی بھری ہوئی ہے. جتنے لوگ تھے پوچھا تمہارے کتنے، اتنے ہیں، ان کو دیا. سب کو دینے کے بعد باقی جو بچے نا وہ اس بچے کو دے دیے. اور کہنے لگے کہ اصل میں، اب لوگوں نے کہا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہانی ہے. کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ تم سب مانگنے والے تھے. تم کیا تھے؟ تم سب مانگنے والے تھے، لیکن تم میں رونے والا کوئی بھی نہیں تھا. تم سب کیا تھے؟ تم مانگنے کے لیے تو بیٹھے تھے، لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا. تو میں اسی انتظار میں تھا کوئی رونے والا آئے جس کے صدقے سب کو ملے. تو یہ بچہ رویا نا تو اس کے صدقے جو ہے سب کو، وہ کہتے ہیں جڑا رویا اودا کم ہویا. عظمت گریہ کو کوتاہ نظر کیا جانے، اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا. یہ آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے نا اللہ رسول کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کی بڑی ویلیو ہے. اور جب یہ ندامت کا آنسو نکلتا ہے نا آنکھ سے، محبت کا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں آنسو جب کوئی نکلتا ہے نا، اس کا جو مزہ ہے، اس کا لطف، اس سے اس کا سرور پوچھیں کہ جو رات کو اٹھتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے. یہ مزہ آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو رقت قلبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خاص انعامات میں سے ایک انعام ہے. ابھی رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں اور رمضان میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے. ہمارے یہاں جمعے پہ بھی آپ میں سے بہت سارے جمعہ ادھر لوگ پڑھتے ہیں، تو موضوع چل رہا تھا توبہ کا موضوع. تو اب جمعۃ الوداع پہ ہم نے موضوع بھی یہ رکھا ہے اللہ کی رحمت، اسی سے ریلیٹڈ ہے.
تو جب بندہ رقت قلبی رو کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز التجا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ موضوع تو ہمارا ظاہر ہے قرآن کی شان اس حوالے سے ہے، لیکن وہ ضمناً ایک بات نکلی ہے تو میں اسی طرف اس کو لے کے آ گیا ہوں کہ قرآن بھی اگر ہم جتنا مرضی قرآن پڑھتے رہیں، جتنا مرضی سجدے کرتے رہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ کے رسول کی طرف مائل ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ تو یہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نیکی ہے۔ اس کے احکام کو اس وجہ سے نازل کیا گیا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ دنیا میں ہمیں جینا سکھانے کے لیے آیا، ہم نے اس کو مرنے تک محدود کر دیا۔ یا بچی کی رخصتی ہو تو اس کے سر پر اس کے سائے پہ اس کو رخصت کرنے کے لیے ہم نے کہا شاید اس وجہ سے قرآن آیا ہے، اس وجہ سے نہیں آیا۔ قرآن اس وجہ سے آیا ہے کہ ہمیں جینا سکھائے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن احباب نے قرآن پاک سنا، جن نے پڑھا، جنہوں نے پیچھے سامے، جنہوں نے غلطیاں پیچھے سے بچائیں، اور جو بھی احباب ہیں سب کو اپنی برکت۔ پیپر بھی ہیں بچوں کے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جی بالکل، اب دعا کرتے ہیں، بے شمار دعاؤں کے واسطے کہا گیا۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم ربنا اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ جو کلام پاک تراویح میں پڑھا گیا ہے اور جو احباب نے سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، ناقص ہیں، ہمارے عمل بھی ناقص ہیں، ہم ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، کما حق کو تیری عبادت کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے مالک، اس کا ثواب ہمیں ہمارے عمل کے مطابق نہیں، ہمیں تیری شان کے مطابق چاہیے۔ میرے مالک، اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ، اس میں غلطی کوتاہی جو بھی سرزد ہوئی ہے میرے مالک معافی عطا فرما۔ یہ سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ و صحابیات علیہم الرضوان کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، یہ ثواب تمام اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ثواب تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حاضرین کے جو بھی عزیز رشتہ دار، بالخصوص ہمارے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوستوں یاروں میں سے، عزیز و اقربا میں سے جو کوئی بھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، آج قبروں کے اندر پڑے ہیں، میرے مالک ان سب کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، قرآن کی عظمت کا واسطہ سب پر رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر نیازی صاحب نے بیمار ہیں، ان کا قمر عالم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، قرآن کی عظمت کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ دیگر ہمارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہماری بہنیں بھی اندر سن رہی ہیں، انہوں نے بھی قرآن تراویح میں بھی شرکت کی، یا اللہ، اور یہاں پر بھی چھوٹے بچے بھی ہیں، سفید ریش بزرگ بھی ہیں، یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ میرے مالک، ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ میرے مالک، ہم تیری بارگاہ کے بھکاری ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا میں ہر ایک دنیاوی
محتاجی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، یا اللہ دنیا داروں سے ہمیں مانگنے سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، دنیا داروں کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے مالک ہم تیرا رزق کھاتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتنا وافر مقدار میں رزق عطا فرما کہ کسی کی محتاجی نہ رہے۔ میرے مالک ہم تیرے بندے ہیں، میرے مالک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارے بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما، جن بچے بچیوں کے رشتوں کے ماں باپ منتظر ہیں میرے مالک غیب سے اچھے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے پیپرز بچے بچیوں کے ہونے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حافظے اچھے فرما۔ یا اللہ ان کے پیپر آسان، پیپر اچھے فرما۔ یا اللہ نتائج بھی اچھے عطا فرما۔ دنیا و آخرت میں ہر طرح کے امتحان میں ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ میرے مالک یہ جتنے بھی اہل علاقہ ہیں، جن جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا یہاں پر قرآن کی محبت میں، ہر سال ان کا، پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی تھا، میرے مالک ہم سب کی نیک جائز دلی مرادیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کسی کو تو نے بدبخت لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے مٹا کر خوش بخت اور سعید لوگوں میں لکھ دے۔ سعادتیں ہمیشہ کے لیے ہمارا نصیب اور مقدر فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان قریب ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے، میرے مالک ہم پر نزا کی سختیاں آسان فرمانا۔ میرے مالک ہم نہیں جانتے ہم گھر میں مریں گے، کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہمارا انتقال ہوگا، یا ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ میرے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ میرے مالک نزا کی سختیاں آسان فرمانا، قبر و حشر کے معاملات آسان فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کے ختم کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے مالک ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور کیوں نہ تجھ سے مانگیں کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا، تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ میرے مالک ہمارے قبر کے اندھیرے کو دور فرما۔ یا اللہ میدان محشر میں جب ہم تجھ سے ملے تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے کام ایسے نہیں ہیں کہ تجھ کو راضی کرنے والے ہوں یقیناً، لیکن میرے مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ رمضان کی بابرکت راتیں، تاک رات، ختم قرآن کا وقت، یا اللہ اب دعائیں قبول نہیں ہوگی تو کب ہوں گی؟ میرے مالک ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مالک ہمیں قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے، آخرت قیامت کا دن یاد آتا ہے یا اللہ، اور پھر اپنے نامہ اعمال پر نظر جاتی ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میرے مالک ہمارے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ میرے مالک عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، نمازی بنا، تہجد گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مزید جو بھی دعائیں جس جس کے دل میں ہیں میرے مالک سب تو جانتا ہے۔ میرے مالک سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔